جو واقعہ عوام الناس میں معروف و مشہور تو ہے، لیکن کہیں اس کا استناد اور اسناد نہیں ملتا. یعنی کتاب مستند میں، کسی بھی کتاب مستند میں اور کسی بھی محفوظ کتاب کے اندر اس واقعہ کا کوئی تصور صحیح معنوں پر موجود نہیں. واقعہ کچھ اس طرح صاحب بیان کر رہے تھے کہ سیدنا خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر پائی کہ کریم آقا علیہ السلام کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید کیے گئے، تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے دانت شہید کر لیے اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے لیے کیلے کا درخت اگایا. تو انہوں نے سب سے پہلے کیلا تناول فرمایا، کیونکہ ان کے منہ میں دانت نہیں تھے تو اللہ نے ان کے لیے کیلے کا درخت اگا دیا. تو اس وقت میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے. ایک حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور ایک حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں دانت غزوہ احد میں شہید کیے گئے. یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں چاروں دانت شہید نہیں ہوئے. یہ بھی غلط ہے کہ چاروں دانت شہید کیے گئے. دوسرا یہ بھی غلط ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی دانت مبارک جڑ سے اکھیڑا گیا، جڑ سے شہید کیا گیا. یعنی جب کسی کافر نے کوئی پتھر مارا، وہ پتھر آپ علیہ السلام کے نچلے ہونٹ پر لگا اور آپ علیہ السلام کے دانت مبارک پر ضرب آئی، جس سے دانت کا ایک ٹکڑا اتر گیا، دانت کا ایک حصہ اتر گیا. پورا دانت شہید نہیں ہوا، نہ ہی وہ جڑ سے اکھڑا ہے. تو دو باتیں اس میں غلط ہیں، عوام میں معروف ہو گئیں، دیہاتوں میں شہروں میں لوگوں کے ہاں معروف ہو گئیں، مگر قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. پہلی بات کہ چاروں دانت شہید ہوئے، یہ بھی غلط ہے. دوسری بات کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دانت جڑ سے اکھڑا، یہ بات بھی غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک دانت مبارک جس کا ایک ٹکڑا پتھر لگنے سے ہونٹ زخمی ہوا، اور ہونٹ کون سا زخمی ہوا؟ نیچے والا. نیچے والا ہونٹ زخمی ہوا تو نچلا ہی ایک دانت جس کا کچھ جزو، کچھ حصہ، ایک ٹکڑا کی صورت میں اس دانت سے جدا ہوا. یہ بات صحیح ہے. اور اسی بات کو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں سارے دانت ہی توڑ ڈالے. یہ بعید از عقل ہے، یہ قرین قیاس نہیں، یہ عقل سے دور ہے. اس بات کو عقل بھی نہیں مانتی. دوسری بات یہ کہ اس کو قرآن و سنت بھی نہیں مانتے، قرآن و سنت کے بھی منافی اور مخالف ہے.